السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے جنت کے حسین مناظر کے بارے میں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرا گھر بنا چکے ہیں۔ ایک بزرگ اپنا خواب بیان کر رہی کہ وہ بزرگ خواب میں دیکھے گئے تھے کہ ان کو ایک آدمی بول رہا ہے، ایک شخص بول رہا ہے کہ ہم آپ کا گھر کیا کر چکے ہیں، بنا چکے ہیں، اگر تو اسے دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ایک ہفتے کے بعد، ایک وارم کے بعد اندر اسے صاف کرنے اور دھونی دینے کا میں نے حکم دے دیا ہے۔ یعنی ایک ہفتے کے بعد اس گھر کو کیا کرو، اندر صاف کرو اور دھونی دو، اور اس گھر کا نام دار السرور ہے، تو خوش ہو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب 7واں روز آیا اور وہ جمعہ کا روز تھا تو وہ بزرگ صبح سویرے اٹھ کر وضو کے لیے نہر پر گئے۔ نہر میں اترنا چاہا، پاؤں پھسلا اور ڈوب گیا اور مر گئے۔ نماز کے بعد ہم نے ان کو نکال کر کفن دفن کیے۔ 3 دن کے بعد میں نے اس بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ سبز ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو کہنے لگے حق تعالی شانہ نے مجھے دار السرور میں اتارا ہے، جو میرے لیے تیار فرمایا تھا۔ اس گھر کا نام کیا ہے؟ دار السرور، خوشی کا گھر۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا گھر ہے، اس کی کچھ تعریف کرو۔ کہا افسوس، اس کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ کاش میرے گھر والوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ان کے لیے بھی اللہ میرے بازو میں کیا ہے، گھر بنایا ہے، قریب میں گھر بنا کر رکھا ہے، جس میں ہر خواہش موجود ہے۔ میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور جو خواب میں دیکھ رہی ان سے بھی کہنے لگے تو بھی انہی لوگوں میں ہے، تیرے لیے بھی اللہ گھر بنا کر ہی جنت میں۔ تو یہ سب واقعات ہیں، لیکن واقعات فضائل کے لیے سنائے جاتے ہیں، تو اس میں عقیدے کی بحث نہیں شروع کر دوں گا۔ فضائل بس کہ ہاں بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ دنیاوی زبانوں سے ہرگز نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ خود کہتا نہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں ایسی چیزیں بنا کر ہوں جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھی، جس کے بارے میں کوئی کان نہیں سنا، اور جس کے کسی بھی دل کے انسان کے کسی بھی دل کے اوپر کیا اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی چیزیں تیار کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے وہ تم نہ ملنے کے لیے تیار ہے، اور جس کا تم سے وعدہ بھی کیا گیا ہے وہ بھی ملتا تمہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہاں بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دنیاوی انسان بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا کہ اس کی چیزیں ہاں بتا تو سکتا ہے کہ جنت میں نہریں ہیں، شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، یہ چیزیں ہیں، فلاں، لیکن اس کا جو احساس ہے وہ احساس یہاں نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ اس کا جو دیدار ہے، اس کے بارے میں جو سننا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں جو بولنا ہے یہاں نہیں بول سکتا۔ الہی لا تعذبنی فإنی اوامل ان افوز بخیر دار وانت مجاور الابرار فیہا فیا طوبی لہم فی ذی الجوار۔ الہی تو مجھے عذاب نہ دے، کیونکہ میں جنت میں پہنچنے کی امید رکھتا ہوں، میں امیدوار ہوں جنت میں پہنچنے کی، تو مجھے عذاب مت دے، لا تعذبنی۔ تو جس جنت میں نیکیوں کا ہمسایہ ہے، جن کو ایسا ہمسایہ ملے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ تو کیا ہے، جس جنت میں نیکیوں کا ہمسایہ ہے، جن کو ایسا ہمسایہ ملے، یعنی جن کے ساتھ رہنے والے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، یعنی جنت میں اللہ کا ہمسایہ ملنے والا ہے۔
تو جنت اتنی زبردست چیز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک رات خوب پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھا لیے اور اپنے درود اور اپنے وظائف کیے بغیر کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ جو ذکریں تھی وہ نہیں کر سکے، بھوک تھی، پیٹ بھر کے کھا لیے، سو گئے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے یحییٰ، کیا تم نے میرے دربار سے اچھا کوئی اور دربار پا لیا ہے کہ اتنا آرام سے کیا کر رہے ہو؟ سو گئے ہو۔ اور میری ہمسائیگی سے زیادہ اچھی کوئی ہمسایہ مل گیا ہے؟ قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، اگر تمہیں جنت الفردوس کی ذرا بھی اطلاع ہو جائے تو تمہارا جسم پگھل جائے اور روح جنت الفردوس کے اشتیاق میں نکل جائے، اور اگر جہنم کی کچھ خبر ہو جائے تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کے ہمراہ پیپ نکلے اور بجائے ٹاٹ کے لوہا پہننے لگو۔ ارے بات سب میں تھوڑے قناعت پر امیرانہ زندگی بسر ہوگی۔ جس آدمی کے اندر قناعت آ جاتی، نہیں، اللہ جس حال میں دیا، اللہ جس حال میں رکھا، اللہ جو کھلایا وہ کھا کر، جس حال میں رکھا اس حال میں رہ کر خوش رہتے ہیں، ان کے اندر امیرانہ زندگی آ جاتی، ان کو ٹینشن رہتا نہیں۔ کیونکہ کثیر کا طالب ہر وقت محتاج اور فقیر رہتا ہے، جو ہر ہمیشہ زیادہ 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 ہونا بولتا رہتا ہے، دیکھو اس کا کھانا بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا سونا بھی کم ہو جاتا ہے، کہیں گے تو 24 گھنٹے سکون نہیں ہے اسے، زیادہ 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 اسی کا طالب۔ کثیر کا طالب ہر وقت محتاج اور فقیر ہی ہوتا ہے، لیکن جو قناعت کی زندگی اختیار کرتا نا، انہیں امیر بن جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہر بنایا اور نہایت خوبصورت بنایا، اور اس کی زیبائش اور زینت میں بہت سا مال خرچ کیا۔ پھر اس نے کھانا پکوا کر لوگوں کو دعوت دی اور آدمی دروازے پر بٹھا دیے کہ جو بھی نکلے اس سے کیا کرو، پوچھو کہ جو میں گھر بنایا اس میں کوئی عیب ہے کیا؟ چنانچہ سب نے یہی جواب دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے، زبردست ہے، بہترین ہے گھر۔ دیکھو تو آدمی کو کھانے سے مطلب ہے، کھانا مل رہا ہے تو آدمی پیٹ کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے نا۔ آج نہیں، آج پورے گناہ کس کے لیے ہو رہی، بولو؟ پیٹ پالنے کے لیے اتنا۔ تو ہر انسان آتا کہتا کہ بھئی گھر میں تو کوئی عیب نہیں ہے، شاندار ہے گھر۔ آخر میں کچھ لوگ کمبل پوش، کمبل اوڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا گیا اس میں کوئی عیب ہے کیا؟ کہنے لگے 2 عیب ہیں۔ تو جو دروازے کے باہر بٹھا کر تھا وہ فوراً کے کہنے لگے بادشاہ کوئی کمبل پوش آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عیب ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا دونوں کو پکڑ کر آؤ، مجھے ایک عیب بھی پسند نہیں ہے۔ کیسا بولتی ہیں 2 عیب آپ؟ بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، پوچھا گیا کہ 2 عیب کیا ہیں؟ کہنے لگے یہ مکان ختم ہو جائے گا اور یہ مکان کا مالک بھی مر جائے گا۔ بات صحیح اس نہیں، ہاں عطا کر رہا ہے۔ آج کل جو گھر بنا رہی ہیں، ہمارا حضرت بولتے رہتے ہیں باقاعدہ کہ خاص گھراں جن کو اللہ حیثیت دیا ہے ٹھیک ہے بنا لو، لیکن یاد رکھو تمہارے بچے وہ گھر میں نہیں رہتے۔ کئی کو ہمارا ابا کو پرانے زمانے کے آدمی، ہمارا ابا کیا کرے نہیں، برابر بنائے نہیں کو ابا کے پسند کا گھر بھی لوٹ کا آلتی بچے، پھر اسے اپنے زمانے کے حساب سے، اپنے ماڈرن کے حساب سے کیا کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں۔ پھر ان کے بچے آتی، انہاں کو بولتی کہ ہمارا ابا پرانے آدمی کیا کرتا لے، پرانے طریقے سے گھر بنا لے، اس لیے پھوڑ کو کیا کر دی، کہاں تو بھی دے گی تمہیں بنگلوں کے علاوہ، بڑے بڑے پرانی حویلیوں کے علاوہ کہ جو کئی سال سے موجود ہو۔ ہاں کوئی بنگلہ، کوئی گھر پرانا ہے تو باقاعدہ اسے میوزیم بنا لیتی، جا دیکھ لگاتے رہتی، ایسا کرتے ایسا کرتے، کیونکہ تو یہاں نیا نیا آ رہا ہے، پرانا کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کیا بہترین بات بولتا مانو کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم جو اللہ بول کر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا کر چلے گئے ہیں، ان کے باتوں پر آ جاؤ، ان کے طریقے پر آ جاؤ، تو لوگ کہیں گے نہیں، ما وجدنا علیہ آبانا،
ہمیں نہیں کرتے. ہمیں وہ کام کرتی جن کاموں پر ہمارے باپ داداؤں کو ہمیں دیکھے ہے کہ نہیں, بولتی کہ نہیں. آج ہمیں کب سے کی کر لے کو آ رہی حضرت آپ کو نیا بول رہی آج چھوڑو کو, ہمیں کب سے کی کر رہی, سالوں سے کر رہی. نیا چھوڑو تو چھوڑ ڈالتی ہیں, جیسا کافر اور مشرکین کہتے تھے. نہیں, ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہم بتوں کی پوجا کر رہی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر 360 بتوں کی پوجا چھوڑو, ایک اللہ کی پوجا کرو بول رہی. کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں کے خلاف کرنا کہ ہمیں اچھا دین میں باپ دادا یاد آ گئے, دنیا میں باپ دادا یاد آتی. باپ پائجامہ بڑا پہنتے تھے, نہیں کتنا بڑا پائجامہ ہوتا تھا, نہیں پینٹ آرام سے 3 لوگ اتر کے جاؤ اس میں. اور مائیں چادر اوڑھ لیا کرتی تھی. باپ ہٹ کا لنڈا کھاتے تھے دہی میں ملا کر. باپ کرسیوں میں رہ جاتے تھے, نیچے ایک تھکیا ڈال لے کر سو جاتے تھے. بکریاں چراتے تھے, ہل کا کام کرتے تھے, ہل چلاتے تھے, کھیتیوں کا کام کرتے تھے. کرو پہنو ماں باپ کے کپڑے, ماں باپ جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے کپڑے پہنو. ماں باپ جس گھر میں تھے اس گھر میں رہو کو دکھاؤ, ہمت ہے تو. ماں باپ جو کھاتے تھے وہ کھا کے دکھاؤ. ماں باپ جو محنتیں پڑھتے تھے وہ پڑھ کے دکھاؤ. ایک بات آج ہر جگہ ریڈی میڈ بات چلتی ہے, اس کیا معلوم کیا زمانہ وہ نہیں ہے حضرت. زمانے سے مسلمان کو کیا تعلق بھائی؟ زمانہ کچھ بھی ہو لیکن قرآن ووش تو ہے. زمانہ کون سا بھی ہو شریعت کے احکام ووش تو ہیں. زمانہ کیسا بھی ہو اللہ تو ووش تو ہے, اللہ ووش ہے. کچھ نیا تبدیل ہوا کیا اس میں؟ تبدیلی آئی. زمانہ بدل رہا ہے, ہمیں بدلنا پڑے گا. زمانہ بدل رہا ہے, ہمیں بھی بدلنا شروع کرے گا نا. ہمیں بھی کہنے لگ جاتی کہ نعوذ باللہ قرآن بھی پرانی ہو گئی ہے, نئی کتاب لے کر آؤ. ہمارا اللہ بھی کیا ہو گیا ہے, 1400 سال سے ہمیں وہ اللہ کو رکھ لیے ہی. بیٹا بولتا نہیں کب تک با اسپلینڈر پلس چلانا سمئی, مجھے پلسر دلاؤ. پلسر دلاؤ سلا کیا بولتا ہے, کب تک با میں پلسر چلانا سو. FZ دلاؤ, کب تک با میں FZ چلانا سو. آریہ بسر میں وہ کیا کی رائل انفیلڈ کی وہ دلاؤ. میں جاتا رہا تو ڈٹ کو آواز آنا. بولتا کہ نہیں کب تک با میں سائیکل چلاؤں, کب تک با میں یہ موبائل یوز کروں, کب تک با میں یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنوں. مجھے بھی خواہش ہے نہیں کہ میں نئے کپڑے پہننا, نئے چیزاں. تو باپ داداؤں کے جو کام تھے وہ کام کرو گے تو کرتے نہیں, شرم آتے. بچیوں کو نانی دادی اماں جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے کپڑے پہنو گے تو شرم آتے. جو کھانے کھاتے تھے وہ کھانے کھاؤ گے تو خے آتا. جہاں سوتے تھے وہاں سو بولے تو نیند نہیں آتی بولتی. لیکن دین کے کاموں میں کون چلتی؟ باپ دادا چلتی. کہیں کہ تو دل کو لگی نا وہ کام. دنیاوی کاموں دل کو لگے نہیں. کیا بول لیتے آج بوڑھی ماں کو اسپتال بلا لے جانے کے لیے شرماتا بیٹا معلوم ہے. کہیں کہ تو دوستان دیکھو کیا رہے تمہارا امی اتکا لے ہی, تمہارا امی کا ایسے دیوانے سے کہیں. بعض کا تو آپ سننے میں آ رہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے اسکول فنکشنوں میں نہیں بلاتے کہتے بچے معلوم ہے, شرم کی وجہ سے. سہیلیاں فرینڈس چھیڑتی ہوں کو کیا رہے تمہارے ماں باپ ابھی دیوانے سے کہیں چھیڑتی ہوں, کیا نہیں کرتے بلا لے کو جاری نہیں. تو یہی ہو رہا دنیا میں کہ صرف باپ داداؤں کا بنایا ہوا گھر نہیں رکھ لے رہی, پھوڑ رہی, نیا بنا رہی. اب ان کے بچے نیا بناتے, ان کے بچے نیا بناتے, ان کے بچے نیا بناتے. کب تک چلتا ہے یہ دور؟ قیامت تک چلیں گا. ٹھیک ہے, قیامت کے دن کون مالک اس گھر کے؟ ہمیں تو پورے مرے پڑے رہتی. کون مالک اس گھروں کے؟ کون مالک اس پراپرٹیوں کے جن کو پکا معلوم ہے کہ ہم چھوڑ کر جانا ہے, لیکن اس کی جد و جہد میں پوری زندگی لگا رہی. پھر کمانا حلال نہیں کیا حضرت, جمانا حلال نہیں کیا حضرت. ٹھیک ہے لیکن نیت بھی ویسی ہونا نا. نیت کیا ہے تمہاری؟ صرف کمانا حلال مسئلہ یہ یاد آ گیا. ہاں صرف جمانا حلال نہیں کیا یہ مسئلہ یاد آ گیا. یتیموں کا حق ادا کرنا یہ یاد آیا نہیں. غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, مدرسوں کا, خانقاہوں کا, مراکز کا یہ حق یاد آیا نہیں. یہ ایک مسئلہ یاد ہے کہ اللہ بول کہہ رہا حضرت, اللہ بولیا ہے تجارت کرو, کرنا ہے کرو, اچھی بات ہے, لیکن حق تو ادا کرو. بہن پوری زندگی غربت میں گزارا تھے, بھائی پوری زندگی غربت میں گزارا تھا,
ماں باپ پوری زندگی غربت میں گزارا تھی، یہ بیچارہ کمانا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، کما لے جا رہا ہے، وہ پیسے تو اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے خرچ نہیں کیا، تو پھر فائدہ کیا اتنا کما کر؟ آج خود اتنا کماتی کہ اپنے جسم کو تک خرچ کرتے نہیں، معلوم ہے؟ پیٹ بڑھتا جاتا رہتا ہے، جسم میں بدبو شروع ہوتی رہتی ہے، ہاں اچھے سے اچھی چیزیں لے کو کھانے تیار نہیں۔ آج کیا کرتی وہ پیسوں کو رکھ کر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ ان پیسوں سے اپنا جسم کا علاج کرنے میں بھی 100 بار سوچتے رہتی، پھر فائدہ کیا ہوا ان پیسوں کا؟ تو کیا بہترین بات کہنے لگے کہ یہ گھر کا مالک مر جائے گا اور گھر اجڑ جائے گا، بات صحیح تو ہے، غلط کیا؟ مری ہوئی میت اشارہ دیتی ہے کہ دیکھو میں دنیا میں تھی، میرے پاس بہت کچھ تھا، آج دیکھو میں خود اپنے ہاتھ اٹھا کر میں اپنا جسم نہیں چھپا سک رہی ہوں۔ میت اشارہ دیتی ہے کہ میں اپنا جسم کیا کر سکتی ہوں؟ چھپا بھی نہیں سکتی ہوں، میں اپنے جسم پر پانی بھی نہیں ڈال سکتی، میں اپنے جسم پر اپنا کفن کا کپڑا بھی نہیں لپیٹ سکتا، اشارہ دیتا ہم نہ یہ میت ہے، مردہ، لیکن پھر بھی ہمیں کیا نہیں کرتے؟ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ جو کبھی ختم ہوتا نہیں اور اس کا مالک کبھی نہیں مرتا؟ تو وہ دونوں، وہ جو کمبل پوش لوگ آئے تھے، وہ کہنے لگا ہاں ہے، جنت، جنت یہ گھر ایسا ہے کہ جو گھر کبھی اجڑتا نہیں اور اس کا مالک کبھی مرتا نہیں، اور اس کی نعمتوں کا ذکر اور شوق دلوایا، اور دوزخ اس کے عذاب سے ڈرایا، اور حق تعالی شانہ کی عبادت کی رغبت دلائی، اس نے اس کی دعوت قبول کی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ تو سوچ کر دیکھو واقعی آج ہمیں کیا کرنا۔ یا اللہ، اللہ ہم سب کو صحیح دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ شیخ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ بھئی جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھے، تھوڑا جذبہ آتا ہے، تھوڑا شوق ہوتا ہے۔ تو ایک شخص یہ آیت پڑھنے لگا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مانو یا نہ مانو، اللہ تمہارے مالوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہاری ذات کو، تمہارے پورے جسم کو، تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے اللہ کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ تو اب یہ مال کس کا؟ یہ جسم کس کا؟ جنت کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن پھر بھی اللہ کیا بول رہا؟ دیکھو جنت دیا ہوں، لیکن جنت دیکھو تمہارے سے 2 چیزیں لے لیا ہوں، کیا کیا؟ ایک مال اور جان۔ تو یہ آیت سن کر ایک بچہ جو تقریباً اس کی عمر 15 سال کی تھی، کتنی تھی؟ 15 سال کی تھی، اور بہت بڑا مالدار تھا، کیوں؟ اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، تو اکیلا تھا، کھڑا ہوا کہنے لگا، شیخ عبدالواحد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیے؟ بچہ پوچھ رہا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا ہاں بے شک اللہ نے خرید لی ہے۔ اس نے کہا تو میں تو گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنا پورا کا پورا مال اور جان جنت کے بدلے بیچ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھ خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے، اور تو بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید تجھے صبر نہ ہو سکے، تلواراں کے مارا تکلیفاں تجھے صبر نہ ہو سکے، اور تو عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا کہ یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں پورا کا پورا مال اور میری پوری کی پوری جان میں اللہ کے لیے بیچ دی، بس ہوتا قصہ ختم۔ شیخ نے کہا کہ میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی پشیمان اور نادم ہوا، اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو یہ بچے کی کیسی عقل ہے، 15 سال کا بچہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنے تیار ہے، ہمیں اتنے بڑے بڑے ہو کر بھی کیا نہیں ہے اپنا کل مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا پورا کا پورا مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ کہا کہ یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا کہ خوش رہو بیٹا، تمہاری تجارت کیا ہو گئی؟ نفع مند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے نکلے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا۔ کتنے سال کا بچہ؟ 15 سال۔ اللہ ہم نہ بھی ایسا شوق عطا فرمائے۔ اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا، ہماری بھی خدمت کرتا جانوروں کی۔ جب ہم سو جاتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے اے عین مرضیہ کہاں ہے؟ عین مرضیہ کہاں ہے؟ میرے دوستوں نے کہا کہ شاید یہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ تو میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھئی کسے پکار رہے ہو؟ اچانک عین مرضیہ کہاں ہے، عین مرضیہ کہاں ہے پوچھ رہی، کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کی سی حالت میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ عین مرضیہ کے پاس چلو، تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی جا رہا ہے، صاف پانی، نہایت صاف و شفاف ہے۔ کون سا پانی کا نہر؟ نہیں، نہر کے کنارے نہایت حسین حسین لڑکیاں ہیں، اگر کہ گراں بہا زیور و لباس آرستہ و پیرستہ ہیں، کہ زبردست لباس ہیں، زبردست زیورات پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو خوش ہوا، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہونے لگی، کہنے لگی کہ یہ عین مرضیہ کا شوہر ہے، یہ عین مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا تمہیں عین مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی کام والیاں ہیں بھائی، ہم تو اس کی باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ تو وہ آگے گیا تو نہایت ایک عمدہ باغ میں لذیذ ذائقے دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی۔ کون سی نہر؟ دودھ کی۔ اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ تو عین مرضیہ کا شوہر ہے، ارے چرچا ہو رہا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے، اور وہاں کیا کریں کہ کنارے حسین اور جمیل عورتیں بھی بیٹھی ہیں۔ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھلا دیا، تو میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ عین مرضیہ کہاں ہے، کیا تم میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عین مرضیہ نہیں، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، کام کرنے والی ہیں، آگے جاؤ۔ تو میں آگے گیا، ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی، 4 نہریں، پانی، دودھ، شراب، شہد، اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بلا دیا، ایک ایک سے بڑھ کو ایک ایک ہی۔ ارے بسر میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا عین مرضیہ کیا تم میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دوست، ہم تو اس کی لونڈیاں باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید موتی کا خیمہ ہے۔ کیسا؟ موتیوں کا خیمہ بھائی، ہمارے سکا پلاسٹک آنگا کپڑے کا نہیں، موتیوں کا خیمہ، اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے عمدہ عمدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے پر پکار کر کہا اے عین مرضیہ، تمہارا شوہر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ خیمے کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر عین مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، دل دے بیٹھا۔ بولتی نہیں مولانا کیا ہوا کہ مولانا دیکھتے ہی کیا ہو گیا، میں پاگل ہو گیا مولانا، کئی ستویں مجھے شادی کر دو۔ ارے بس یا اللہ، اللہ بھی ہم نے بھی نصیب فرمائے بھائی۔ تو اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے اللہ کے دوست، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا، کیوں نہیں دوڑتے؟
ہاں ولیمے کی دعوت تیار ہے، سب بیٹھے آ جاؤ بھائی کھانے کا کوئی اعلان نہیں کہ بس 900 کو ڈھکلال بھاگ جاتی کھانے والے، کیا 900 کو تک ڈھکلال بھاگ دیکھے عورت کو دیکھے اور اسے چھوئے نہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا مرد کے لیے؟ تو دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں، سکون مل جائے گا۔ وہ 15 سال کا بچہ، وہ بھی کتنے سال کا، عین جوانی پپ۔ اس نے کہا ٹھہرو بھائی، ابھی بھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا، ابھی بھی تمہیں کیا ہی نیند میں ہی، ابھی تمہاری دنیاوی زندگی باقی ہے، ابھی بھی تمہاری دنیاوی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہیں روزہ افطار کرو گے، انشاءاللہ آج رات کیا کرو گے؟ یہیں روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہو رہا ہے، مجھے عین مرضیہ کے پاس جانا ہے۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہو گیا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھل کھلا کر خوب ہنس رہا ہے، شہید ہو کر بھی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کا طائر روح قفص عنصری سے پرواز کر گیا، ارے بس یعنی انتقال ہو گیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے لیے جنت میں رکھ کر ہے بھائی، بس قربانی چاہتا اللہ۔ ارے بس مرغی کی گردن کٹی جو، بکرے کا گلا کٹیا تو سمجھ میں آ رہا ہے، گائے اور بیل کا گلا کٹیا تو سمجھ میں، قربانی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی، مرغی میں کہاں حضرت بھائی گوشت کے بارے میں بول رہا ہوں، قربانی تو یہ سے بول دیا انہوں، قربانی دیے تو ہمیں مزے سے کھانی آتی۔ ترکاری بہترین بننا ہے تو ترکاری کے اوپر کیا چلنا پڑتا ہے؟ چاقو چلنا پڑتا۔ ایو پاپ گاجر کو کاٹے تو گاجر روتا ہے، تو پھر پوری زندگی گاجر سے معروم آتی نہیں۔ کدو کاٹے تو پاپ کدو زیادہ موٹا ہے، رونا شروع کرتا تھا، موٹے آدمی کو زیادہ پانی کہتا ہے، اس لیے نہیں کاٹتا میں۔ تو کاٹے نہیں تو پھر کدو کے مزے کیسے لیتی؟ کھٹے تو کیا آتے سو مزے۔ اسی طرح دنیا میں آزمائشاں آئے تو مزے ہی سو، کہاں جنت میں، یہاں پورے مزے مل گئے تو وہاں مزے ملتی کیا؟ نہیں ملتی۔ اس لیے ہر ایک مومن یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں کسی بھی طرح کیا ہو جاؤں، جنت کا حقدار بن جاؤں، جنت کا مستحق بن جاؤں، اور جنت میں جانے کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کو کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک جنت کے شوق میں رہنے کی اور جنت کے شوق ہی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔